السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. میں ہوں رامین محمود. آپ کو میری طرف سے اور ڈسکور پاکستان ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی عید جو ہے وہ اسی خوشیوں کے ساتھ، فیسٹیوٹی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ جو ہے وہ گزر رہی ہوگی. آج جب ہم بات کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے حوالے سے اسپیسیفکلی، تو عید الاضحیٰ پہ جو ایک ایسنس ہے قربانی کا، اس کی اہمیت، سنت ابراہیمی جو ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے تمام مسلمان محبت الہی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور اس پر اسپیسیفکلی بات کرنے کے لیے، عید کی جو فیسٹیوٹی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے. اگر میں بات کروں تو ایک معروف سیرت اسکالر ہے، نن ادر دین، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی بہت سے اعزازات جو ہیں انہوں نے اپنے نام کیے. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں پروفیسر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کا بڑا ہی احسان. مجھے بتائیں کیسا لگ رہا ہے آج آپ کو عید والے دن یہاں پر آ کر؟ سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک. بہت شکریہ. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ میری جانب سے آپ کو، ڈسکور پاکستان کی ساری ٹیم کو اور دنیا بھر میں جو ہمارے ناظرین و سامعین ہیں ان سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے عید کی مبارکباد. جہاں تک ڈسکور پاکستان آنے کا معاملہ ہے تو میرے لیے اتنی ہی خوشی کا باعث ہمیشہ رہتا ہے جتنا اپنے گھر واپس آنے کا کسی شخص کو خوشی اور مسرت ہو سکتی ہے. بالکل جی، ایسے ہی ہو. مجھے بتائیے گا اگر میں عید کے حوالے سے بات کروں، فیسٹیوٹی عید الاضحیٰ، اس کو منانے کی، جو کہ بہت سارے لوگ ہیں جو عید والے دن بھی عید نہیں منا رہے ہوتے، تو کیا کہتی ہے شریعت، کس طرح سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اصحاب رسول جو ہیں، جو وہاں پہلے سے موجود تھے، جو ایک تعداد تھی، ان سے جب حضور نے بات کرنا شروع کی تو مدینہ کی گرد و نواح میں، کیونکہ یہودیوں کی ایک بڑی آبادی تھی اور ان کے ہاں عید منائی جاتی تھی، خوشی کا تہوار منایا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ خاموش ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے کے بعد حضور نے ایک دائمی بشارت پوری امت کو عطا کی. حضور نے فرمایا اہل یہود کے ہاں خوشی جو ہے وہ ایک دن سال میں منائی جاتی ہے، اللہ نے آپ کو خوشی کے تہوار کے طور پر 2 دن جو ہیں وہ عطا کر دی ہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ یعنی گویا یہ تاثر جو ہے وہ حضور نے اپنے عمل سے زائل کر دیا کہ یہ جو دین ہے یہ صرف جو ہے نا وہ خاص طرح کی سنجیدگی کا ہی تقاضا کرتا ہے، بلکہ یہ خوشیوں کو نہ صرف ایکنالج کرتا ہے بلکہ ان کو منانے کا بھی کرینہ اور سلیقہ عطا کرتا ہے. اور خوشی کے دن خوش ہونے کو اسی طرح ہی عبادت کا ایسا تصور کرتا ہے جیسے اللہ کے سامنے آپ نے اپنی عاجزی، اپنا مال، اپنے اسباب جو ہیں وہ پیش کرنے، جیسے وہ سارا نیکی کا عمل اور خیر کا عمل ہے، اس پر اجر کا وعدہ ہے. بالکل اسی طرح عید والے دن خوش ہونا، لوگوں کو خوشیوں میں شریک کرنا، لوگوں تک خوشیاں پہنچانا، یہ سارا عمل بھی جو ہے وہ اللہ کے ہاں عبادت کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے. بڑا خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بتایا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم عید کی بات کرتے ہیں، فیسٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں عید الاضحیٰ کے حوالے سے، تو سنت ابراہیمی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی سے بھی گریز نہیں کیا، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور یہ واقعہ کیوں ضروری تھا؟ آپ یہ دیکھیے کہ یہ قرآن حکیم یہ اتنا اہم واقعہ ہے انسانی تاریخ کا کہ خود قرآن حکیم جو ہے اس نے سورہ حج کی شکل میں اس 1 مہینے کے جو معاملات ہیں ان کو محفوظ کر دیے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک یہ بات پہنچی کہ جناب خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے خواب میں ملنے والی ایک ہدایت اور رہنمائی کی روشنی میں اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں کہ اس خواب کا مقصود یہ ہے، جو میں سمجھ پایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں اپنی سب سے پیاری چیز یعنی تم جو میری اولاد ہو اسے میں اللہ کی بارگاہ میں قربان کروں. اب خواب میں احکام اور روشنی پہنچ رہی ہے اور ایک بزرگ عمر رسیدہ باپ جو ہے آخری عمر کے حصے میں ملنے والی بیٹے جیسی نرینہ نعمت جو ہے اس کو یہ خواب سنا رہا ہے. اب باپ بھی اگر اللہ کا خلیل ہے تو بیٹا جو ہے وہ بھی اللہ کا نبی ہے. جس وقار کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ باپ نے اپنا خواب سنایا، بیٹے نے اسی انداز میں جو ہے اس کے اوپر اپنا سر تسلیم خم کیا اور کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونا ہے تو آپ مجھے اپنے سے 2 قدم آگے جو ہے وہ اس میں پائیں گے. صبر کرنے والوں میں بھی اور شکر کرنے والوں میں بھی پائیں گے. اور پھر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے اس محبوب نبی نے، اللہ کے اس دوست نے اپنے بیٹے کو وہاں ذبح کرنے کے لیے جب لٹا لیا اور گویا بالکل ذبح کرنے کو تھے تو فدیہ کے طور پر اللہ نے وہاں سے ایک قربانی بھیجی. اور اللہ کو یہ قربانی، یہ جذبہ، یہ اخلاص اور یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے
اس کو ایک یادگار کے طور پر بنا دیا اور امت محمدیہ کو اس کا گویا کسٹوڈین بنا دیا۔ اسی طرح اچھا مجھے یہ بتائیے گا، ابھی ہم قربانی کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کریں، ہم بہت سارے سوالات اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی ہی کیوں، ہم کیوں نہ کوئی کسی کی مدد کر دیں، یا پھر کسی کو جو ہے اگر ڈفرینٹ ایریاز کے اندر ہم ان کی مدد کر دیں تو وہ زیادہ اس کا بھی تو ثواب ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی عمل خیر جو ہے اس کی دین رحمت حوصلہ افزائی فرماتا ہے، اللہ اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن ہمیں یہ بات بالکل اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ خیر کا صرف وہ عمل اللہ کے ہاں نیکی کے طور پر قبول کیا جاتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، فرمودات اور آپ کے عمل اور مزاج کی روشنی میں کیا جائے۔ آپ اس قربانی کے عمل آپ دیکھیں، ہر سال جب قربانی آنے لگتی ہے یکم ذی الحج کے بعد لوگوں کی توجہ قربانی خریدنے میں اور قربانی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لوگ اپنے مال اسباب میں سے ایثار کرتے ہیں، پیسے نکالتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، کہ اہتمام ہوتا نظر آتا ہے۔ تو چند لوگ جو ہیں وہ یہ سوال اٹھا لیتے ہیں، اور اس سوال کو پچھلے چند برسوں میں تو بڑے اہتمام سے سوشل میڈیا کے ذریعے، باقی پلیٹ فارمز کے ذریعے جو ہے وہ یہ سوال دستک دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ بھائی یہی پیسے کسی کی جان بچانے کے لیے خرچ کر دیں، کسی کے لیے جو ہے وہ شادی کا اہتمام کر دیا جائے، کسی کی اور کو مشقت ضرورت پریشانی جو ہے اسے دور کر دیا جائے۔ اس وقت یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ قربانی کی شکل میں جانور کے ذبیحے کے طور پر کیا جائے یا اس سے کوئی اور خیر کا عمل کر لیا جائے۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں دھلی زبان سے ہمیں یہ اللہ کی منشا پہنچائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یوم النحر، جس دن قربانی کو ذبح کرنا ہوتا ہے، گویا یہ جو 3 دن ہیں، ان میں اللہ کی بارگاہ میں مخلوق کی طرف سے کوئی عمل اتنا پسندیدہ ہو کے نہیں پہنچتا جتنا قربانی کا عمل اللہ کے یہاں پسندیدہ ہو کے پہنچتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، ہم استطاعت کی بات کرتے ہیں، واجب ہونے کی بات کرتے ہیں، تو صاحب استطاعت جو ہے کیا کوئی اسپیسیفک رقم، کیا کوئی اسپیسیفک پراپرٹی جس طرح ہمیں زکوٰۃ میں دیکھنے کو ملتا ہے، تو قربانی کے لیے کس طرح واجب ہے، کن لوگوں پہ واجب ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قربانی جو ہے اس کی 5 بنیادی شرائط ہیں، 5 بنیادی تقاضے ہیں۔ جب کوئی شخص اس سے گزرتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ پہلی شرط جو ہے قربانی کا تقاضا یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، مقامی ہونا ضروری ہے، یعنی وہ مسافر نہ ہو، کسی ایسی اجلت میں نہ ہو، اور 5ویں بات صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ اب صاحب نصاب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے وسائل اتنے ہونے چاہیے جتنے وسائل سال بھر زکوٰۃ کے لیے آپ کے پاس ہونے شرط ہیں، اتنے ہی یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج کے درمیان آپ کے پاس گویا وہ نصاب یا وہ مالیت آپ کے پاس ہونی چاہیے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے وہ اس کے مقدار وسائل آپ کے پاس آپ کی بنیادی ضرورتوں سے زیادہ ہونے چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یہ اتنا اہم معاملہ ہے، بہت سارے لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صاحب نصاب ہے، جس پر قربانی واجب ہے، اور وہ قربانی ان ایام میں نہیں کرتا، تو حضور نے یعنی اس سے اتنی برات اور لا تعلقی کا اعلان کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے اندر داخل نہ ہو۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایک مقام پہ ایک حدیث میں تو یہاں تک الفاظ آئے کہ حضور نے کہا کہ اس کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عیدگاہ میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ عید پڑھنا، یعنی دوسرے لفظوں میں عید کی خوشیوں کو اختیار کرنا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے، اس کے وسائل اس درجے کے ہیں کہ اس پر قربانی واجب ہو گئی ہے، تو اب اسے قربانی سے کسی انداز میں بھی مفر نہیں کرنا چاہیے۔ اسے ایک عظیم الشان اللہ کی پسندیدہ عبادت تصور کرتے ہوئے بہترین جو مال کا حصہ ہو سکتا ہے اور بہترین جانور جو ہو سکتا ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، ابھی ہم نے بات کی قربانی کی استطاعت کے حوالے سے، ایک سوال بڑا اٹھتا ہوا نظر آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ ایک گھر میں اگر 5 سے 6 افراد ہیں اور ایک فرد قربانی کر رہا ہے، سربراہ ایک ہے، تو کیا وہ قربانی باقی لوگوں پہ، چونکہ اور بہت سارے لوگ کما بھی رہے ہوتے ہیں سارا کچھ، تو کیا ایک شخص اگر ایک گھر سے قربانی کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے؟ گھرانے سے قربانی کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، صاحب نصاب ہونے کے ساتھ قربانی کا تعلق ہے۔ گھر میں اگر ایک فرد صاحب نصاب ہے تو وہ قربانی کرے گا، اگر گھر کے سارے افراد صاحب نصاب ہیں تو سب کی طرف سے قربانی واجب ہو جائے گی۔ سادہ سی بات ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے اور اس کی طرف سے قربانی کی جانی چاہیے۔ اب عمومی طور پہ ہمارے ہاں ایک بڑا جو ہم معاملہ دیکھتے ہیں، سماجی طور پر جو ہمارے ہاں ایک کمزوری آ جاتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ کمانے والا گھر میں ایک آدمی ہوتا ہے، اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے احترام میں ان کے نام سے قربانی کو منسوب کر دیتا ہے، اپنی اولاد کے نام سے منسوب کر دیتا ہے، اپنی کسی مرحوم کی طرف سے کر دیتا ہے۔
ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، سب سے پہلے اس پر قربانی واجب ہے، اور جس پر قربانی واجب ہے سب سے پہلے اسی کی طرف سے قربانی کی جانی چاہیے۔ یعنی اگر گھر کے کل وسائل میں ایک آدمی صاحب استطاعت ہے اور مال ایک آدمی کے پاس ہے، ایک قربانی کی گویا گنجائش ہے، تو پھر وہ واجب قربانی کے طور پہ صاحب نصاب کی طرف سے کی جائے گی۔ جب اس سے وسائل زیادہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کی جو زندہ گھر کے افراد ہیں، جو آپ کے زیر ملک ہیں، یعنی جو آپ کی کفالت میں ہیں، ان کی طرف سے آپ نفلی قربانی کر سکیں گے، اور جب زندوں سے آپ کفالت پائیں گے تو پھر جو محرومین ہیں ان کی طرف سے آپ قربانی کریں گے۔ تو یہ ترتیب دین رحمت نے ہمیں عطا کی۔ اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ کون کون سے جانور جو ہیں ان کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ اور آج کل ایک سوال جو ہے وہ بڑا اٹھایا جا رہا ہے کہ کٹے کی قربانی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، واجب ہے یا نہیں ہے؟ دین اتنا آسان ہے اپنی تفہیم میں کہ اگر کوئی شخص کسی بھی تعصب سے اور پہلے سے کوئی رائے بنائے بغیر اس کی طرف رجوع کرتا ہے خیر سمیٹنے کے لیے، تو یہ ایک کامل ہدایت اور بالکل کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اب ایک ہدایت نامہ جاری کرتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر قربانی کے ذیل میں پروردگار عالم نے 4 نوعیت کے جانوروں کا خود بالاہتمام جو ہے وہ وضاحت کر دی ہے۔ یعنی وہ 4 جانور کون سے ہیں جن کے جوڑے جو ہیں وہ تذکیر اور تانیث دونوں جو ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ پہلا جو ہے وہ دمبا یا جو بھیڑ ہوتی ہے وہ، اس کے بارے میں قرآن حکیم نے ہمیں بتایا۔ دوسرا پروردگار عالم نے ہماری رہنمائی کی کہ جو بکرا اور بکری ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے، بیل اور گائے کی قربانی ہو سکتی ہے، اونٹ اور اونٹنی کی قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ 8 بنیادی گویا اقسام ہمارے پاس آ گئیں، ان کی قربانی جو ہے وہ پروردگار عالم کے یہاں پسندیدہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن حکیم میں بیان کر دیا۔ اب ہمارے کچھ دوست اور فقہا فقہ کی تاریخ پڑھتے ہیں، تو کچھ فقہا کی طرف سے یہ جو آپ کی بھینسا ہے، بھینس ہے یا کٹا جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس سے بھی گائے کے قبیل کا فرد تصور کیا جاتا ہے اور ایک رعایت دی جاتی ہے۔ لیکن یہ امت کے اندر ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک بہت محدود سا طبقہ ہے فقہا کا، علماء کا، جو یہ بات کرتے ہیں۔ میری اس کے اوپر جو ایک استدلال ہے اور جو میرا اس کے اوپر سٹانس رہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ 4 چیزیں قرآن حکیم سے براہ راست ہدایت کی شکل میں اللہ کی مقصود، اللہ کی منشا کے طور پر ہم تک پہنچ گئیں کہ اللہ کو یہ درکار ہے بندے سے، تو یا تو یہ 4 چیزیں میسر نہ ہوں تو پھر ہم کسی اگلی چیز کو ڈھونڈنا شروع کریں۔ جب سہولت کے ساتھ یہ 4 چیزیں موجود ہوں اور رائج بھی ہوں، یعنی یہاں یہ کوئی انہونی بات بھی نہیں، تو پھر اس کو وہ جو بہترین چیز ہے جس کا حکم جو ہے قرآن حکیم سے ہم تک پہنچ رہا ہے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ ہم یوزلی ایک سوال خود میں نے اپنے ارد گرد بڑا دیکھا ہے گھر میں بھی، کہ کوئی بیماری نہ نکل آئے جانور کو، یا چوٹ نہ لگ جائے، زخمی نہ ہو جائے، تو اس حوالے سے مجھ جی احترام اور اکرام، کیونکہ جب وہ اللہ سے منسوب ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے منسوب کر دیا جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کا درجہ، اس کا مقام جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تاکہ یہاں تک فقہا نے تو لکھا ہے کہ ان پر سواری نہیں کرنی چاہیے اور ان سے اس طرح کی منفعت بھی نہیں لینی چاہیے، جیسے دودھ لینا ہے یا اس کا باقی کوئی اس سے کوئی فائدہ لینا ہے، تو کوشش کرنی ہے جیسے مال برداری کا کچھ لوگ کام کر لیتے ہیں، سامان اوپر رکھ کے لانا لے جانے والا معاملہ، جب اللہ کے ساتھ کسی جانور کو منسوب کر لیا ہے قربانی کی نیت سے، تو پھر سب سے باوقار بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ اللہ کا مہمان اب ہمارے پاس، تو اس کی پوری ٹہل سیوا کی جائے، خدمت کی جائے، احتیاط کی جائے کہ اس کو کوئی چوٹ ایسی نہ لگے جو اس کی معذوری میں تبدیل ہو جائے، کوئی ایسی بیماری اس تک نہ آ جائے۔ ظاہری احتیاط پوری آپ نے کرنی ہے، جیسے آپ نے اپنے ایک بچے کی احتیاط کرنا ہوتی ہے، لیکن کیا ہمارے بچوں کو چوٹیں نہیں لگتی؟ کیا ہمارے بچوں کو بیماریاں نہیں آتی؟ آپ کی لاپرواہی اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے، باقی جو اس کا نصیب ہے، اس کا مقسوم ہے، اس کے ساتھ اسے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہیے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جتنا ہم جانور کے عیب پر توجہ دیتے ہیں نا اور فوکس کرتے ہیں کہ اس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کیا یہ اچھا ہو کہ جب ہم گھر سے قربانی لینے کے لیے نکلیں نا تو ہم اپنے رقم گنتے ہیں نا والٹ میں رکھتے ہوئے کہ ہم کتنے پیسے لے کے جا رہے ہیں۔ جانور کے عیب سے پہلے کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اس مال کو سوچیں کہ اس میں کوئی نقص یا عیب تو نہیں ہے، وہ کہیں ظلم سے ہم تک تو نہیں پہنچا، کسی حرام ذریعے سے ہم تک تو نہیں پہنچا۔ ظاہری جو عیب ہے ان کی طرف بھی توجہ رکھیں، لیکن وہ جو مال کا عیب ہے اس کی طرف بھی زیادہ فوکس ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا ابھی ہم قربانی کی طرف آتے ہیں، مجھے قربانی کا طریقہ اور پھر تقسیم کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس میں شریعت جو ہے وہ ہمیں کیا کہتی ہے۔ قربانی کا جو ایک عمومی ہمارے ہاں معاشرے میں رواج ہے وہ کافی حد تک درست یہ ہے کہ جیسے ہی عید قربان جو ہے وہ پڑھ لی جائے اس کے فوراً بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور لگ بھگ
میں سمجھنے سمجھانے اور آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 3 دن جو ہے اس کا وقت رہتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو قربانی کا وقت جو عید کی نماز کا وقت ہے وہ اشراق کی نماز کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اور میں ہم جانتے ہیں کہ جو عید الفطر ہوتی ہے چھوٹی عید، وہ نسبتاً دیر سے پڑھی جاتی۔ عید الاضحیٰ جو ہے، یہ جو عید قربان ہے، بقرعید جسے ہم کہتے ہیں، یہ جلدی پڑھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اشراق جو ہے سب کانٹیننٹ کے اندر، بر صغیر پاک و ہند کے اندر، فجر کی نماز کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس کے تقریباً 20 یا 22 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید قربان کا وقت فجر کی نماز کے 20-22 منٹ بعد گویا جب تھوڑا سورج باہر آتا ہے تو اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد سب سے بہترین عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے اپنا ذبیحہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اسے قربان کریں، اور پھر وہ لوگ جو آپ کے گرد و پیش میں ایسے ہیں جن کے ہاں قربانی کا اہتمام نہیں ہو سکا، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوسیوں میں، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے ورکنگ کولیگز میں، آپ کی نگاہ میں ہونے چاہیے۔ ایک بڑی تعداد ہمارے معاشرے میں ایسی ہے جن کے ہاں مہینوں گوشت جو ہے وہ نہیں پہنچتا، ان کے بچوں کے لیے یہ گوشت کا آنا جو ہے وہ یعنی سال میں جتنی مرتبہ آتا ہے ہر مرتبہ عید جیسی خوشی لاتا ہے۔ تو ان لوگوں پر نظر رکھنی ہے اور ان کے وقار کو مجروح کیے بغیر، اسے احسان سمجھتے ہوئے نہیں، اپنی ذمہ داری اور اللہ کی طرف سے ایک جسے کہتے ہیں وعدے کی تکمیل، اسے سمجھتے ہوئے تحفے کی شکل میں ان تک یہ بات پہنچانی، تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان تک خوشیاں جو ہیں وہ بھی پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم قربانی کے حوالے سے ہم نے بات کی، تقسیم کے حوالے سے بات کی، ہم یوزلی دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ قربانی کا جانور انہوں نے ذبح کیا، تقسیم کی، اس کے بعد ان کی جو ذمہ داری ہے وہ شاید ختم ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں گندگی جو ہے وہ باہر کس طرح سے جو فضولیات ہوتی ہیں جانوروں کی، وہ ہمیں جگہ جگہ پر مل رہی ہوتی، پھر ایسے ایریاز جو کہ سینسٹیو ہوتے ہیں وہاں پر بہت نقصان بھی ہوتا ہے، پرندے بھی اڑ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جو ہے، تو کس طرح اس کے حوالے سے کیا میسج ہے اور شریعت جو ہے وہ کیا کہتی ہے قربانی کے بعد جو ہے لوگوں کو اس کو کس طرح یقینی بنانا چاہیے؟ شریعت کا ایک بنیادی تقاضا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ مومن معاشرے کا انتہائی ذمہ دار شہری ہونا چاہیے۔ وہ اس کے قول اور فعل سے اس کی اپنی زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ ایک سلیقہ اور قرینہ موجود رہنا چاہیے، اور اس کی نسبت سے اس کے افراد خانہ، اس کے گھر کے اندر بھی ایک سلیقہ نظر آئے، اور معاشرے کو بھی سلیقے پر قائم کرنے میں اس کا ایک کردار نظر آئے۔ اور طہارت کا، صفائی کا، ستھرائی کا اس دین کے اندر اتنا بڑا حصہ ہے کہ اسے نصف قرار دیا گیا ہے۔ نصف ایمان جو ہے وہ طہارت کو قرار دیا، اور ایک حدیث میں حضور نے اس کو شرط ایمان قرار دیا ہے کہ یہ ایمان کی شرائط میں سے ایک ہے کہ اگر ایک آدمی نفاست کا اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے نہیں کرتا تو وہ دین کے ایک بڑے حصے سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف جانور کو خریدنے، اس کی ٹہل سیوا کرنے، سجانے سنوارنے، اور پھر قربانی والے دن اس کی گردن پہ چھری پھیرنے کے بعد گوشت کی طرف متوجہ ہو جانا اور اس کی فکر میں لگ جانے تک محدود نہیں ہے۔ دین ہم سے اس سے آگے کا بھی تقاضا جو ہے وہ کرتا ہے، اور ہم پہ اتنی ذمہ داری ڈالتا ہے کہ جیسے یہ سارے خیر کے کام اور یہ کرنے ضروری ہیں، بالکل اسی طرح اس جانور کا نکلنے والا جو خون ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں وہ نکاس کے اس نظام کے اندر کہیں رکاوٹ کا ذریعہ تو نہیں بن رہا، تعفن اور بیماریوں کا ذریعہ تو نہیں بن رہا، وہاں پر افزان صحت کے حوالے سے کوئی مسائل پیدا تو نہیں ہو رہے، کہیں وہ معاشرے کے اندر تعفن کا ذریعہ تو نہیں بن رہی، وہ گدھوں اور اس طرح کے ناپسندیدہ جانور جو ہیں ان کی آمد کا اور ان کے بسیرے کا ذریعہ تو نہیں بن رہا۔ آپ تصور کیجئے ہر سال پوری دنیا میں جہاں یہ بڑا خوش آئند پہلو ہے کہ جانور جو ہیں ان کو اللہ کے نام پر ان ایام کے اندر قربان کیا جاتا ہے اور مسلمان قربان کرتے ہیں، جہاں یہ ایک خوشگوار پہلو ہے، وہیں پر ایک بہت توجہ طلب پہلو یہ بھی ہے کہ ہر برس لگ بھگ 1 یا 2 جو فلائٹس ہیں وہ اس کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، وہ جو پرندے اس خاص ایریاز میں جو ایئرپورٹ کے ایریاز ہوا کرتے ہیں اس کی سراؤنڈنگ ہوا کرتی ہیں، وہاں پر یہ جو اوجریاں اور یہ نسبتاً ویران علاقہ سمجھ کے، اوپن ایریا سمجھ کے ہم وہاں پھینک کر اپنا سمجھتے ہیں گویا ہم نے فریضہ ادا کر دی ہے۔ آپ تصور کریں ہماری تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا ایک کوتاہی، وہ کتنے بڑے حادثے کا، کتنی جانوں کے جانے کا جو ہے وہ سبب بن سکتی ہے۔ آپ دیکھیں جانور کی جان لینے کے بارے میں اگر اتنی احتیاط کا تقاضا ہے تو انسانوں کی جان بچانے کے حوالے سے کتنی احتیاط کا جو ہے دین نے تقاضا کیا ہوگا۔ یہ دین تو وہ جو یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے،
اور ایک آدمی کی جان جانے میں اگر آپ معاون ہو رہے ہیں تو گویا آپ پوری انسانیت کے قتل میں جو ہے وہ داخل ہو گئے اور آپ اپنا حصہ ملا رہے ہیں۔ وہیں ان بے احتیاطیوں سے بھی بچنا چاہیے جو جانے یا نہ انجانے میں ہمارے لیے اللہ کے سامنے کسی بڑی شرمندگی کے ساتھ پیش ہونے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اچھا، مجھے آخر پہ جو ہے وہ امت مسلمہ، کیونکہ ایک بڑا خاص ایونٹ ہے، عید ہے، کوئی میسج آپ دینا چاہیں؟ قربانی از اول تاخر ایک استعارہ ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا، ارادہ ظاہر کرنے کا کہ پروردگار جیسے آج اس جانور کو، اپنے مال کو میں نے تیری رضا کے لیے تیرے سامنے پیش کیا ہے، کل اگر تیرے دین کی نصرت کے لیے، تیرے نظام کی ترویج کے لیے چاہیے ہوگا تو میں اپنا آپ، جان، مال، عزت، آبرو، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک خوبصورت جذبہ ہے جس کی تجدید ہم کرتے ہیں، اور ایک ایسی خوبصورت امانت ہے اللہ کے ان وفادار انبیاء، دو نبیوں کا عمل جسے اللہ نے پسند فرمایا اور ہمیشہ کے لیے رائج فرمایا، جن کی یاد کو عبادت قرار دیا، جن کے عمل کی نقالی کو اللہ نے عبادت قرار دے دیا اور واجب کر دیا ہمارے اوپر، اسے آئندہ آنے والی نسلوں میں ہم ایک لیگیسی کے طور پہ منتقل کرتے ہیں۔ یہ ایک خوشگوار احساس ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہم جانور کے گلے کے اوپر چھری پھیرے اور سنت ابراہیمی ادا کریں، وہیں اس کے ساتھ ہی ہم اپنی انا اور اپنی ناپسندیدگی کی جو گردن ہے اس کے اوپر بھی چھری پھیریں اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی رضا پانے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت میسج کے ساتھ جو ہے وہ اختتام کیا۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں یوزلی قربانی کے حوالے سے تو بہت سارے سوالات ہمیں اٹھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آج ہم نے کوشش کی کہ تمام سوالات جو یوزلی ہم عام روٹین میں آپ تمام لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی جو ہے ہمیں ان کے جوابات چاہیے ہوتے ہیں، وہ میں پوچھوں اور ان کے جوابات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ امید ہے کہ آپ کے جو پروگرام ہے وہ پسند آیا ہوگا اور بہت سارے آپ کے جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی آپ کو اس عید پر ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں بھولنا کہ عید کی جو فیسٹیوٹی ہے، جو قربانی ہے، اس میں جو جذبہ ہے، آپ نے اپنی انا کو، آپ نے محبت میں، آپ نے خلوص میں، اپنی نیتوں کا جو ہے اس کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اور ہم اگر ان تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے اور اپنی نیتوں کو ہمیشہ میرے خیال سے صاف اور پاک رکھیں گے، تبھی ہم پاکستان کو بھی مزید جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کر جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رشتوں میں جو ہے وہ محبت اور پھر ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کی بھی مدد کرنے میں ہم جو ہے وہ ساتھ ساتھ مدد لے کر چلیں گے۔ اسی کے ساتھ میں پروگرام کا اختتام کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کی عید جو ہے وہ خوشیوں سے بھری ہوئی اپنے پیاروں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، عید کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ فیسٹیوٹی کو منائیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اپنی میزبان رامین محمود کو دیں اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔